یہ جو ہمارے سامنے تربوز پڑے ہیں یہ ہلکا PP 160 کے تربوز ہیں. یہ جو آپ نے چن کے اٹھائے ہیں نا، ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لال والے PTI تو نہیں ہے. نہیں، PTI والے تو آلو شوربے کی پلیٹ دے کے تصویر بناتے ہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا. جو تربوز آپ نے لوگوں کو بانٹے ہیں یا اپنی کمیونٹی کو بانٹے ہیں، کیسے پتا چلا آپ کو کہ وہ اندر سے صحیح ہوں گے کہ نہیں؟ لوگوں کو بڑی تشویش ہے اس بات پر. اگر ہم نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فرائی انڈا بھی بنایا ہے تو اس کی بھی زردی ہم نے ٹوٹنے نہیں دی. اگر ہم نے نان چنے بھی دیے ہیں تو ان کا ذائقہ بھی لاہوری نان چنوں کا تھا. اس لیے ہم نے یہ میک شور کیا کہ تربوز وہی دیں کہ جس کا رنگ بھی لال ہو، جو میٹھا بھی ہو، تازہ بھی ہو، اس میں سفید کچھ نہیں ہوگا. السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا. ناظرین، تربوز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت گرما گرمی ہے. لوگوں کو کپڑا، مکان، پیسے دینے کی بجائے جماعت اسلامی تربوز دے رہی ہے، یہ نیریٹو چل رہا ہے اور اس پر باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ہلکا PP 160. میرے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ صاحب موجود ہیں جو لیاقت بلوچ صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. مجھے بتائیے گا احمد بھائی، اور بہت ساری امداد کی جا سکتی ہیں لیکن آپ نے تربوز دیا، تصویر بھی بنوائی اور پھر ہلکا بھی اپنا مینشن کیا. ویسے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھنگ اور پاک پتن کے تربوز بہت اچھے ہیں، یہ کون سے خاص تربوز ہیں؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ نے ہمارے تربوزوں کی تعریف بھی کی کہ جھنگ کا نہیں، پاک پتن کا نہیں، PP 160 کا تربوز جو ہے وہ تازہ بھی ہے، میٹھا بھی ہے اور ہم ٹھنڈا کر کے بھی کھلاتے ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز کا منشور ہوتا ہے روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے. آپ نے یہ کیا ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ لوگوں کو تربوز دے کے کیسے اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں نا، ان کو درد اس حوالے سے ہوئی کہ ہم نے روٹی، کپڑا، مکان کا نعرہ دیا پر دے نہیں سکے. اگر ہم نے نیا پاکستان یا تبدیلی کا نعرہ دیا، ہم اس کو دے نہیں سکے. احمد سلمان نے تربوز کا نعرہ دیا، تربوز سب اس وقت کھا رہے ہیں. تربوز جو ہیں یہ بانٹے نہیں جا رہے، بلکہ یہ ایک مقامی حلقے کے اندر تربوز پارٹی تھی اور جس کے اندر بچے جو ہے کہ وہ شریک تھے اور وہ بچے تربوز پارٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ پارٹی پول پارٹی سمجھ آتی ہے. چلیں، آپ نے تربوز پارٹی انٹروڈیوس کرائی، ٹھیک ہے، لیکن تربوز پارٹی میں تربوز کھانے چاہیے تھے. آپ تو باقاعدہ بانٹ رہے ہیں، جو تصویریں ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی شخص گفٹ ریسیو کر رہا ہے. اس دن شدید گرمی تھی. اس شدید گرمی کے اندر فرش ہے وہ اس قدر گرم تھا کہ اس کے اوپر بیٹھنا ایک بڑا مشکل کام تھا. بچے بھی تھے، ان کی گھر والے بھی موجود تھے، تو اس میں یہی بات آئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم یہ تربوز جو ہے کہ اپنے گھروں میں لے جائیں. آپ نے دفاع اپنا اچھا کیا. اس کے اوپر ہلکا لکھوانے کی میرے خیال سے ضرورت تو نہیں تھی. وہ بڑا ایک فنی سا میسج بھی گیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو نیگیٹیولی بھی پورٹرے کیا کہ اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے ہلکا PP. آپ کسی اور طرح بتا دیتے کہ اس ہلکے سے تعلق ہے. آپ اس شخص کی داد نے کہ جس نے اس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے کہ اس کے اوپر لکھا اور وہ نظر آ رہا ہے اور کوئی کراچی تا خیبر نظر آیا کہ تربوز کے اوپر جماعت اسلامی بھی لکھا ہے اور 160 بھی لکھا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی پروگرام کریں تو اس کے اوپر ہمارا ایک بینر یا بیک ڈراپ ہوتی ہے جس میں ہم ڈیزائن بناتے ہیں کہ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کیا فنکشن ہے، یہ ایونٹ ہے. اس دن وہ ہم سے نہ بن سکا تو ہمارے جو یہاں پر دوست موجود تھے ان کو شاید اندازہ تھا کہ ان کی کیلی گرافی یا خطاطی بہت اچھی ہے اور وہ سب لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں مجھے لگتا ہے. یہ جو ہمارے سامنے تربوز پڑے ہیں یہ ہلکا PP 160 کے تربوز ہیں. یہ جو آپ نے چن کے اٹھائے ہیں نا، ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لال والے PTI تو نہیں ہے. نہیں، PTI والے تو آلو شوربے کی پلیٹ دے کے تصویر بناتے ہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا. جو تربوز آپ نے لوگوں کو بانٹے ہیں یا اپنی کمیونٹی کو بانٹے ہیں، کیسے پتا چلا آپ کو کہ وہ اندر سے صحیح ہوں گے کہ نہیں؟ لوگوں کو بڑی تشویش ہے اس بات. جب بھی ہم نے اپنے اس حلقے کے اندر کوئی بھی پروگرام کیا ہے، اگر ہم نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فرائی انڈا بھی بنایا ہے تو اس کی بھی زردی ہم نے ٹوٹنے نہیں دی. اگر ہم نے نان چنے بھی دیے ہیں تو ان کا ذائقہ بھی لاہوری نان چنوں کا تھا. اس لیے ہم نے یہ میک شور کیا کہ تربوز وہی دیں کہ جس کا رنگ بھی لال ہو، جو میٹھا بھی ہو، تازہ بھی ہو، اس میں سفید کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارا خون سفید نہیں لال ہے. ہم لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ ہیں. آپ نے تربوز کھانے کی ترغیب دی ہے لوگوں کو اس گرمیوں میں. کھاتے سب ہیں پر اب سب نے جو ہے کہ باجماعت بانٹ کے کھانا شروع کر جو ہے کہ وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا اور سب سے پہلے کس کی کال آئی آپ کو کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ مجھے سب سے پہلے فون ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی کے امیر العظیم صاحب، ان کا فون آیا کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے سارا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ وجہ یہی ہے کہ آپ نے ہمیں تربوز نہیں بھیجا، اس وجہ سے کام کرا. یہاں پر ڈانٹا نہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ڈانٹا کسی نے بھی نہیں ہے، پر اس کے اندر جو دو چیزیں تھیں کہ جو لوگوں کو فیل ہوئی
वो आपने भी डिस्कस की हैं। हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इंसान सीखता है जब भी कुछ काम कर रहा हो। हमने भी इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है। आगे आम का सीज़न भी आ रहा है, उसमें फिर आपको बताएंगे कि हमने क्या सीखा है। नाज़रीन, ये सारी आपने जस्टिफिकेशन सुन ली और बहुत सारे लोगों के दिमाग में जितने भी सवालात थे होपफुली उसके जवाबात आपको मिल गए होंगे। लेकिन ये ट्रेंड फ़नी भी है, अच्छा भी है कि तरबूज खाएं और मिलकर खाएं, और अहमद भाई कहते हैं कि बाद जमात खाएं ताकि सबकी गर्मी का तोड़ हो सके। और नो डाउट ये एक बहुत अच्छा फ्रूट और ब्लेसिंग है अल्टीमेट, लेकिन ये किसी भी तरह की कोई खैरात नहीं थी। ये इन एक्चुअल एक कम्युनिटी की ही अपनी पार्टी थी और गर्मी के बायस उनको कहा कि अपने घर जाके खा लें। बहरहाल मंशूर आपका ये समझ आ गया कि रोटी कपड़ा मकान के साथ तरबूज खाने बड़े ज़रूरी हैं। तरबूज खाएं। इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान के लिए तराजू को याद रखें। तराजू में तोल कर तरबूज खाएं, ये इनके इलेक्शन कैंपेन की एक स्ट्रेटजी भी थी जो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।